दीवानों, नबी के गुस्ताखों को जिक्र मुस्तफ़ा करके जवाब देना ये अल्लाह की सुन्नत है। नबी के गुस्ताखों को जिक्र मुस्तफ़ा करके जवाब देना ये अल्लाह की सुन्नत है। एक दुश्मन इस्लाम ने एक बदबख्त ने मेरे नबी को गाली दी। वालेकुम दोस्तों, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी सैयद अमीनुल कादरी साहब की, जिसमें उन्होंने रामगिरी पंडित के खिलाफ एक बयान किया था। उसमें एक जवाब दिया था गुस्ताखे रसूल को। तो दोस्तों, ये उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें भी बहुत ही अच्छी तकरीर आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छा बयान है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमें कमेंट में बताइए आप लोगों को बयान कैसा लगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। से हुजूर का जिक्र करो। अगर कोई थक गया है तो कोई बात नहीं, आइए जिक्र रसूल शुरू कर दें। और याद रखना, हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र वही करता है। सूफिया फरमाते हैं हुजूर आपको सिफत याद आते हैं, पहले वो हमें याद करते हैं, वो हमें इधर याद करते हैं, फिर वो हमें याद आते हैं। अगर वो याद आ गए हैं तो इसका मतलब उन्होंने याद किया है। हमने नसीब में मुसलमानों, पहले गुंबद खतरा में हमें याद किया गया, तब वो हमें याद आ रहे हैं। अब आइए तो सही, अल्लाहु अकबर, अंदाज़ा फरमाएं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नबी के गुस्ताखों को जिक्र मुस्तफ़ा करके जवाब देना ये अल्लाह की सुन्नत है। नबी के गुस्ताखों को जिक्र मुस्तफ़ा करके जवाब देना ये अल्लाह की सुन्नत है। एक दुश्मन इस्लाम ने एक बदबख्त ने मेरे नबी को गाली दी। आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, तो फिर क्या हुआ? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि मोहम्मद को के लब के छोड़ दिया, बल्कि तो मैं कह रहा हूं उस जालिम ने ये कहा कि मोहम्मद को उसके शैतान ने छोड़ दिया। अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। उस वक्त ने कहा हुजूर के दिल पर एक बात आई, क्या मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया? कई दिन के वही का नुज़ूल मुनक़ति हो गया, वही का नुज़ूल रुक गया था। किसी हिकमत के तहत तो जालिम आना दे गया, क्या उसके रब ने उसे छोड़ दिया? इधर ख्याल आना था कि मोहम्मद के रब ने उसे छोड़ दिया, तो हुजूर के दिल पर दुखा नश लगा, क्या मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया? तो अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील सिदरा में रहने का वक्त नहीं है, जाओ महबूब के पास और यूं कहो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफ यु'तीका रब्बुका फतरदा। अल्लाहु अकबर। चाँद की कसम, रात की कसम, लेकिन शाम जुआ करते महबूब तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम, कसम, हाय हाय हाय, तेरे चेहरे की कसम, अल्लाह जिसके चेहरे की कसम उठाए वो चेहरे मत मुस्तफा है। इरशाद होता है तेरे चमकते चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की कसम, और फिर रब्बुका, तेरे रब ने, हाय हाय हाय, पूरी दुनिया कहती है मेरा रब। है किसी को भूल उसने, लेकिन अल्लाह क्या कहता है? तेरा रब महबूब, मैं तो तेरा रब। सब कहते हैं मेरा रब, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं तेरा रब। ये तेरे रब को समझो। कैसा नबी हमने पाया है, कैसा नबी हमने पाया। कोई नबी भी जैसा नहीं है, कोई रसूल भी जैसा नहीं है, कोई फरिश्ता भी जैसा नहीं हो सकता। आगे वक्त रहा, अगर आप जैसा सुनेंगे तो मैं अर्ज करूंगा कि मेरा नबी कैसा है, हमारा नबी कैसा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह किसी को समझाने के लिए नहीं, इंसान के कई बच्चे होते हैं, उनमें सबसे प्यारा जो होता है, सब बच्चे कहते हैं मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, लेकिन जो सबसे प्यारा होता है बाप कहते हैं मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बेटा है, तेरा बाप। मतलब क्या मोहब्बत बताई जा रही। सब चाहता हूं लेकिन उससे ज्यादा तुझे जमीन मेरा रब, आसमान कह रहे मेरा रब, अंबिया कह रहे मेरा रब, सुलह कह रहे मेरा रब, गुनहगार कह रहे मेरा रब, लेकिन अल्लाह फरमा रहे रब का मैं तो मोहम्मद कर सब कहूं, लेकिन ये प्यारा जो मेरा है। अल्लाह पाक के शान वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। तेरे रब ने तुझे कभी नहीं छोड़ा, और क्यों छोड़ता तुझे? अरे महबूब छोड़ने के लिए बनाया जाता है। महबूब छोड़ने के, महबूब तुझे तेरा रब कैसे छोड़ेगा? बल्कि यहाँ फरमाया यानी कमी नहीं होनी है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला।
से बेहतर। سبحان اللہ سبحان تجھے چھوڑنے کے لیے نہیں ہے. اور پھر کیا کہا؟ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب میرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ محبوب آپ راضی ہو جائے. یعنی محبوب کو اتنا چاہتا ہے، ایسا پیارا ہے کہ سب میری رضا چاہتے ہیں اور میں تیری رضا چاہتا ہوں. میرے امام خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے. وسائل اندازہ فرمائے. اور یہ میرے نبی آپ کے نبی بھائیو ہیں ہی ایسے، ان جیسا کوئی نہیں. آئیے کوئی کیوں نہیں؟ وہ خود کہتے ہیں انا اکرم الاولین والآخرین. حضور کی حدیث ہے، صحاح میں موجود ہے. کیا انا اکرم الاولین والآخرین اللہ والآخرین. فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نزدیک تمام اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں. میری عزت سے زیادہ کسی کی عزت اللہ کے نزدیک نہیں ہے. سب عزت والوں میں سب سے زیادہ عزت میری اللہ کے نزدیک ہے. کیا کہتے ہیں؟ ولا فخر. میں اس میں کوئی فخر نہیں کرتا. کیوں فخر نہیں کرتا؟ اس لیے کہ میرے لیے فخر کی بات باری ہے. اللہ اکبر مقام پر فرماتے ہیں انا قائد المرسلین. میں سارے نبیوں کا سردار ہوں. ولا فخر. اور میں اس میں فخر نہیں کرتا بلکہ مقام پر فرماتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ اور عیسیٰ کے علاوہ اللہ اکبر ساری مخلوق جتنے ہیں سب قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا. ہر نبی میرے جھنڈے کے نیچے، ہر رسول میرے جھنڈے کے نیچے، ہر مومن میرے جھنڈے کے نیچے. ولا فخر. مگر میں اس میں فخر نہیں کرتا. امام راضی فرماتے ہیں آخر وہ کیوں فخر کرے؟ آدم سے عیسیٰ تک ان کے جھنڈے کے نیچے ہے. وہ کیوں فخر کرے؟ اس کے فخر کو تو آدم اور عیسیٰ کو کرنا چاہیے کہ ہم محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. اب اللہ کے اپنے نبی میں کیسی سنی. حضرت آدم اللہ کے نبی اور ہمارے آقا بھی اللہ کے، مل کے بولے اللہ کے. ہمارے حضور بھی اللہ کے، حضرت آدم بھی اللہ کے. دونوں اللہ کے نبی مگر دونوں برابر نہیں. کیوں؟ حضرت آدم کی شان یہ ہے کہ حضرت آدم کی عظمت بتانی ہوئی تو آدم کے لیے فرشتوں سے کہا فرشتوں سجدہ کرو. توجہ ہے کہ شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحیح کرتے ہیں. اچھا مائک ہے. میں تھوڑا سا آج تھوڑا سا بیمار مائک صحیح کریں. شریف پڑھے آپ. آپ کی توجہ شریف پڑھے سب مل کر کے عاشقوں کی طرح مل کر دونوں شریف پڑھے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. توجہ فرمائیں حضرت آدم کی تعظیم اور عزت بتانی ہوئی تو فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو. اس جز لیا آدم کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شان کیا ہے. توجہ اپنے نبی کی شرم و جوشی سے ذکر مصطفیٰ کرو صلی اللہ علیہ وسلم اور خوب رج کے کرو اور ہر جگہ کرو. بلکہ انشاءاللہ زمین پر نہیں، جب زمین کے اندر قبر میں جائیں گے تو بھی ذکر مصطفیٰ کریں گے. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں. گر فرشتوں بھی اٹھائیں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب آئے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں. مر پہنچا ہوں یہاں اس زبان کے واسطے. اندازہ فرما میرے آقا شان کی حضرت آدم کی شان بتائی گئی فرشتوں کو سجدہ کرا کے. لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت کی آئی تو فرشتوں کو سجدہ نہیں کرایا گیا بلکہ فرشتوں کو کہا گیا کہ میرے محبوب درود پڑھو. اس پر سبحان اللہ کہنا چاہیے کیونکہ بات بہت بڑی. پیچھے والوں کو بھی کہنا چاہیے بات بہت بڑی. سبحان اللہ. ان کو کہا گیا سجدہ کرو، ان کو کہا گیا درود پڑھو. فرق کیا ہے اپنے نبی کی شان؟ فرق کیا ہے؟ انہوں نے جب سجدہ کیا تو ایک ہی مرتبہ سجدہ کیا،
سجدہ تھا، ایک ہی مرتبہ تھا، پھر اس کے بعد دوبارہ سجدہ نہیں ہوا، لیکن یہ درود ہے درود، ایک بار نہیں، قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، مضارع کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ میرے محبوب پر اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ پتہ چلا فرشتے پہلے سجدے میں نہیں تھے، پھر سجدے میں آئے، پھر سجدے میں نہیں ہے، لیکن محبوب پہ درود فرشتے پڑھ رہے ہیں۔ ارے کب سے پڑھ رہے ہیں نہیں معلوم، اور کب تک پڑھتے رہیں گے نہیں معلوم، یعنی درود کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اور اس سے بڑی شان یہ کہ آدم کو جب سجدہ کروایا فرشتوں کے ذریعے سے، فرشتے سجدہ کرو تو صرف فرشتے سجدہ کر رہے تھے، اللہ نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ وہ سجدے سے پاک ہے، لیکن محبوب کی باری آئی کہ فرشتے تم بھی درود پڑھو، میں بھی درود بھیجوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری بات، حضرت آدم کی شان بیان ہوئی تو کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو چیزوں کے نام سکھائے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ اس کے نام سکھائے کلہا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ مولوی صاحب لوگ بھی آدم کے لیے کلہا ماننے کو تیار ہے، لیکن جان آدم کے لیے علم کلی ماننے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ وجہ تو فرمائے، کیونکہ آدم کے لیے بس اتنا کہا، اتنا کہا کہ آدم کو چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ کی توجہ غور کرنا، حضور کا ذکر گرم جوشی سے ہونا چاہیے۔ ہم تو ہیں گرم اور رہے ہیں، اس لیے کہ اس میں حرارت ہے ان کے لیے، جس ان کے لیے گرم نہ ہو پھر یہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے، بلکہ کائنات میں حرارت اس لیے ہے کہ ان کا وجود ہمارے درمیان ہے۔ کیا حضرت آدم کے لیے کہا اللہ نے آدم کو علم تمام اسماء کلہا، تمام اسماء، اور اگر الف لام الاسماء کے اسماء کے ساتھ آ رہا ہے تو پھر اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ حسن کا فائدہ دے رہی ہے، یعنی تمام چیزوں کے نام اللہ نے آدم کو سکھا دیے، لیکن چیزوں کے نام چیز کہتے ہیں اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ شے پر اللہ اکبر، اس کا شے پر ابتدا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے تمام چیزوں کے نام سکھا دیا، تمام چیزوں کے نام سکھا دیا، تمام چیزوں کے نام، لیکن جب جانے آدم محمد رسول اللہ کی باری آئی تو اللہ نہیں بیان کیا گیا، بلکہ کیا بیان کیا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ سب سکھا دیا۔ توجہ کریں، جب علم آدم یہ ہے کہ وہ لاکھوں زبان جانتے تھے تو علم مصطفیٰ عالم کیا ہوگا۔ تو دوستوں مجھے امید ہے آپ لوگوں نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا، بہت ہی پیارا بیان تھا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔